اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوم اسماء اشارات بیان کیا تھا پچھلے سبق میں کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مضمرات، اور اس کے تحت بیان کیا کہ یہ 70 ضمیریں ہیں، ان ضمیروں کا بیان ہو چکا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم کا بیان پچھلے سبق میں ہوا، آج دوسری قسم کا بیان ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور اشارات اشارہ کی جمع ہے۔ اس میں اشارہ آپ جانتے ہوں گے، پڑھا ہوگا، جیسے ھذا، ذالک، تلک، یہ اس میں اشارہ ہے۔ ہوا اس میں اشارہ نہیں ہے، ہوا ضمیر ہے۔ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا، جو کسی محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہ محسوس مبصر کیا ہے؟ محسوس وہ جسے ہم محسوس کر سکیں، مبصر وہ جو دکھائی دے رہی ہو، دیکھنے کے قابل ہو۔ تو اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو جسم کے کسی عضو سے، جیسے ہاتھ سے، سر سے، آنکھ سے، کسی دکھائی دینے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں لڑکے کو بھیجو، فلاں کو فلاں، تو ہم ہاتھ کے حصے سے، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ یہاں پر اس میں اشارہ کو بیان کریں گے، اور ہم نے بتایا تھا کہ اصل مبنی فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور جملہ حروف ہے۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے لیکن اصل مبنی نہیں۔ اس کو مبنی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی یہ دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ تو انہیں اصل مبنی کے ساتھ مشابہت کیا حاصل ہے؟ کون سی مشابہت رکھتے ہیں؟ تو اصل مبنی میں ایک ہے جملہ حروف۔ اصل مبنی 3 چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جملہ حروف۔ تو اسماء اشارات کو حروف کے ساتھ مناسبت ہے، مشابہت رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ۔ کیسے رکھتے ہیں سمجھ لیں۔ آپ نے حرف کی تعریف پڑھی ہوگی۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی معنی نہ بتائے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے۔ خود سے اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے، یہ محتاج ہوتا ہے ضمیمہ کا کسی دوسرے کلمے کو ملانے کا۔ اسی طرح یہ جو اسم اشارہ ہے، جب تک ہم جسم کے کسی حصے سے بھی اشارہ نہ کریں، ہم ایسے ہی بیٹھے کہتے اس لڑکے کو بلاؤ، یہاں دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کو بلاؤ، تو آپ کیا سمجھو کس کو بلاؤ؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا۔ تو یہ اپنا پورا معنی نہیں بتایا، ہم کہ اس والے کو بلاؤ، نہ یہ نہیں اس کو بلاؤ، تو آپ کیا سمجھو گے؟ لیکن جب ہم کہیں اس کو بلاؤ، یہ جس نے پرسوں سبق یاد نہیں کیا تھا یا اس فلاں دن یاد نہیں کیا تھا، یا اس کو بلاؤ، بلیک اینڈ وائٹ جبے والے کو بلاؤ، تو اب بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم اشارہ بھی ملائیں گے تو حرف بھی کسی دوسرے کلمے کو ملائے جانے کا محتاج ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ملایا جائے تب معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ بھی جب تک ہم ہاتھ کا یا بدن کے کسی حصے کا اشارہ نہ ملائیں، اس سے بھی پوری بات پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو بئی معنی یہ حرف کے ساتھ مشابہ ہو گیا، لہٰذا اس کو بھی مبنی قرار دیا گیا۔ تو اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔
اب وہ کتنے ہیں آپ کاؤنٹنگ کرنا میں پڑھتا ہوں. زا وزانے وزینے وتا وتی وتی وزی وزہی وتہی وتانے وتینے اور اولائے مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ. یہ اسماء اشارات ہیں. ابھی تک تو آپ نے حاضہ پڑھا تھا اور یہاں پہلے ہی کیا ہے؟ ذا. کیا ہے یہ؟ تو حاضہ میں جو ہا ہوتا ہے وہ برائے تنبیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تنبیہ کے لیے لگاتے ہیں. عربی کلمات میں کہیں کہیں کوئی حرف کوئی لفظ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ برائے تنبیہ ہوتا ہے. تو وہاں یہاں نہیں لگایا. اصل اس میں اشارہ تو ذا ہی ہے. تو وہ ہا لگا دو گے تنبیہ والا تو یہی ذا کیا بن جائے گا؟ حاضہ. ہاں، تو اس ذا سے ڈرنا مت. یہ کیسا اس میں اشارہ آ گیا؟ ہم نے تو ہر جگہ حاضہ پڑھا ہے. تو تنبیہ والا ہا لگ جائے گا سب میں تو حاضہ ہو جائے گا. تو حاضہ ہو گیا. ایسے ہی زینے ہے، اس میں ہا لگا دو تنبیہ کا کیا ہو گیا؟ زانے ہے. ہاں کیا ہو گیا؟ ہا زانے. پھر زینے ہے، اس میں ہا لگا دو کیا ہو گیا؟ ہا زینے. تا ہے، اس میں لگا دو ہا. تی میں لگا دو ہاتھی ہو گیا. یہ تو کیا ہو گیا؟ ہاتھی ہو گیا. چلے وتیہ میں لگا دیں، زہ میں لگا دیں، وزہی میں لگا دیں، حاضہی. یہ آ گیا آپ کا وہی والا حاضہی. لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک کھڑا زیر کے ساتھ لکھتے ہیں حاضہی. تہی میں لگا دیں، تانے میں، تینے میں، اور اولائی میں، اور اولا میں، ہاں بقصر. تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ایک چیز اور سمجھ لیں. دیکھو ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اسماء اشارہ سب قریب کے ہیں. اچھا، اس میں قریب کے بھی ہیں اور اسی میں سے بعید کا بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ تا ہے، اسی میں کاف لگا دیں، لام لگا کے تلکا بن جائے گا. تو حاضہ یہ جو ذا ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ واحد. اور زانے جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے اور زینے بھی تثنیہ. آپ نے دو اعراب پڑھے ہوں گے، ایک حالت رفعی کا اعراب اور ایک حالت نصبی کا اعراب. زانے حالت رفعی میں ہوگا، ہا لگا دے ہازانے، ہازانے رجلانے، یہ دو مرد ہیں. اور زینے یہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا، رأیتو ہازین، میں نے ان دونوں کو دیکھا، یا مررت بہازین، میں ان دونوں کے پاس سے گزرا. تو پہلا جو ہے ذا، اس میں اشارہ یہ واحد مذکر کے لیے ہے. زانے زینے یہ تثنیہ مذکر کے لیے. کس کے لیے؟ پھر اس کے بعد 6 تا تی تہ زہ زہی تہی یہ واحد مؤنث کے لیے. کتنے؟ 6. اس کے بعد 6 کتنے ہیں؟ کس کے لیے؟ واحد. اور اس کے بعد 2 تانے تینے، ہا لگا دو ہاتانے ہاتینے، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے. تثنیہ حالت رفیع میں ہاتانے اور ہاتین حالت نصبی اور حالت جری میں ہے. اور اولا جو ہے یہ جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے ہے. اولائی یہ دونوں کے لیے ہے. تو یہ ہیں اسماء اشارات. ٹھیک ہے، تو اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات. اور اسماء اشارات یہ ہیں ذا زین، ذا زانے زینے، تا تی تہ زہی زہ وزہی وتہی وتانے وتینے، اور اولائی مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ. یہ اسماء اشارات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چیز ہے جس کی طرف آپ کی شاید توجہ نہیں جا رہی ہوگی. یہ بتایا یہ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے. کس کی؟ اس میں. اور اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے. اور مبنی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا ہے. تو دیکھو حالت رفیع میں ہازانے کہہ رہے ہیں زانے، اور حالت نصبی میں ہازینے ہو جا رہا ہے. ہو رہا ہے نا؟ تو بدل تو گیا. بدلا کہ نہیں بدلا؟
ہاں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بدلہ نہیں ہے، اصل میں حالت رفیع کے لیے زان ہی وضع کیا گیا ہے اور حالت نصبی جری کے لیے زین ہی وضع کیا گیا، وضع ہی اس کی ایسی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بدلتا ہے۔ آگے دیکھیں، سوم اسماء موصولہ، سوم اسماء تیسری قسم ہے اسماء موصولہ، اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء ہاں، اسماء یہاں بھی اسم کی جمع ہے، یعنی اسم موصول، یہ اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ کیوں اس کو مبنی قرار دیا گیا؟ کہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت، تو یہ اسم موصول کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ یا امر حاضر معروف کے ساتھ یا حروف کے ساتھ، تین ہی ہے نا، تو اس کی مشابہت بھی حروف کے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ حرف جو ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، اپنا معنی خود سے نہیں بتا پاتا، اس کو کسی کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اس میں موصول کا بھی حال ہے، یہ اس میں موصول ہوتا ہے، اس کو حاجت ہوتی ہے کہ کوئی جملہ خبریہ اس کا صلہ بنے، کوئی جملہ اس کا صلہ بنے، صلے کے بغیر اس میں موصول بھی اپنا معنی نہیں بتا پاتا، بس اس کا معنی اتنا ہی ہوتا ہے، وہ جو جیسے اللذی، اللذان، اللذین، اللذین، وہ جو، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں موصول بھی محتاج ہوتا ہے جب تک کوئی جملہ خبریہ اس کا صلہ نہ بنے، یہ اپنا معنی نہیں بتاتا ہے، تو بئی معنی یہ حرف کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ دیکھیں تیسری قسم ہے اسماء موصولہ، اب اسماء موصولہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اللذی، اللذان، کتنے ہوئے؟ واللذین، واللذین، واللتی، واللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، وأیٌ، وأیۃ، الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اس میں مفعول 14، اور ذو 15، ٹوٹل 15 ہو رہے ہیں۔ کیسے ہو رہے ہیں ہم ابھی بتا رہے ہیں، سب کو پڑھا کر آتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ابھی بات ہو تھوڑی گئی، اتنی آسانی سے ہم تھوڑی آگے نکل جاتے ہیں دھوکہ دے کر، ابھی تو کاؤنٹنگ کرائیے تمہیں۔ دیکھیں الذی، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول، اب موصول کی بات شروع ہو گئی، اشارہ کی بات ہو گئی، تو الذی، اللذان، اللذین، اللتی وغیرہ یہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے رہتے ہیں۔ الذی تو کثرت کے ساتھ ہے، الذین بہت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جگہ جگہ الذین، تو یہ اس میں موصول ہوتے ہیں۔ الذی کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر کے لیے، کس کے لیے؟ اللذان تثنیہ مذکر کے لیے، واللذین یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے، بس حالت بدلی ہوئی ہے، اللذان حالت رفیع میں اور اللذین حالت نصبی اور حالت جری میں ہے۔ اللذین جمع مذکر کے لیے، اللذین جمع، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے، اس کے لیے واللتان تثنیہ، واللتین یہ بھی، واللاتی جمع مؤنث، واللواتی یہ بھی جمع، وما، اور ایک ما آتا ہے، ما اس میں موصول بھی ہوتا ہے اور ما اس میں استفہام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ما مراد ہے جو اس میں موصول ہوتا ہے، وہ جو کا معنی دیتا ہے۔ اور من، اور من پوچھتے ہیں نہیں، من انت، تو کون ہے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے، نہیں من الذی، اس میں وہاں ہے اس میں استفہام، جو میں کہہ رہا ہوں وہ من الذی وغیرہ وغیرہ، تو من اس میں موصول بھی آتا ہے، ایک ہے من وہ جو کے معنی میں۔ تو یہاں تک کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے، کتنے؟ 12 ہو گئے۔ الذی، اللذین، الذی، اللذان، اللذین، والذین 4، واللتی، واللتان، واللتین، واللاتی 8، واللواتی 9، وما، ومن 11، وأیٌ یہ بھی اس میں موصول ہے 12، ایۃ 13۔ تو یہ تو سب صاف کلمے لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ آپ گنتی کر لیں گے۔ آگے دیکھیں، وَأَلِف وَلام بمعنی الذی، الف اور لام الذی کے معنی میں ہے، وَأَلِف وَلام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول،
اسم فاعل اور اسم مفعول کے اندر جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے الضارب، الضارب اس میں فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں الف لام آیا، یہ الذی کے معنی میں ہوگا. المضروب، المضروب اس میں مفعول ہے، اس میں الف لام آیا، یہ کس کے معنی میں ہوگا؟ الذی کے معنی میں ہوگا. تو 14واں یہ ہو گیا. اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے اندر جو الف لام آتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے، وہی بتایا ہے. دیکھ لیں، ملا لیں اس کو. وَأَلِف وَلام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور اس میں فاعل اس میں مفعول کے اندر الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے. کیوں؟ الضارب والمضروب، جیسے الضارب میں اور المضروب کے اندر الف لام ہے. 14 ہو گئے. وضو بمعنی الذی در لغت بنی تے، بنو تے کی لغت میں ذو الذی کے معنی میں ہوتا ہے. کس کی لغت میں؟ بنو. یہ عرب کے قبیلے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک قبیلہ ہے. تو بنو تے کی لغت میں ذو الذی کے معنی میں ہے. پھر مثال دی نحو، جیسے جانی ذو ضربک، جانی ذو ضربک، یعنی میرا ذو الذی کے معنی میں میرے پاس وہ آیا جس نے تجھے مارا. بدا کے ایون و ایتن معرب، جان لیجیے کہ ایون اور ایتن معرب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا، بیان چل رہا ہے اس میں غیر متمکن کا، اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، تو جب مبنی کا بیان ہے تو ایون ایتن کو کیوں بیان کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایون ایتن کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، 3 معرب ہے لیکن ایک ان میں سے مبنی بھی ہے. تو اس مناسبت کی وجہ سے ایون ایتن کو بھی یہاں ذکر کر دیا. اور چونکہ یہ اس میں موصول ہوتے ہیں اس لیے اسماء موصولہ کے ساتھ انہیں ذکر کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟